وقت ہوا ہے اس خطاب کا جو کہ آپ اشتہارات میں بھی پڑھتے آئے، سنتے آئے، دیکھتے آئے، تو میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں فاضل جلیل عالم نبیل محترم المقام عالی مرتبہ جناب محترم مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ محترم جناب مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی تعظیم و تکریم، عقیدت و محبت اور الفت و مودت کے لائق صاحبزادگان والا شان پیر طریقت رابر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید فیصل ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید نعمان ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، لائق ساتھ تعظیم و تکریم فخر السادات حضرت پیر سید مظہر سجاد صاحب مدہ ظلہ العالی، اسٹیج پر تشریف فرما عالی قدر عالی وقار حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ اور لائق صد عزت و تکریم مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس خوبصورت محفل اور اس بزم نور کے انعقاد پر میں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ شیخ محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاہ جی کی نسبتوں کے اس فیض کو مزید ارزاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس چمنستان کو مزید ہریالی عطا فرمائے۔ گرامی المرتبت دوستو، آج کی یہ بزم نور چونکہ میلاد نور کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اس مناسبت سے چند باتیں دیے گئے وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ کے گوش گزار مجھے کرنی ہے۔ میں نے سورہ ابراہیم کا جو پہلا حصہ ہے، پہلی آیت ہے، عنوان کے طور پر اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ مفہوم آیت کی طرف بڑھنے سے قبل
آپ کی دل جمی کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کے میلاد کی خوشیاں منانے والوں میں شامل فرمایا ہے، اس لیے کہ میلاد کے موقع پر چہروں کی کیفیت پریشانی والی بنانا یہ رحمانی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ علماء سیرت نے یہ بات لکھی کہ شیطان 4 مواقع ایسے آئے کہ جن پر شیطان چیخیں مار کے رویا۔ اس نے اپنی حسرتوں کا، پریشانیوں کا اس نے اظہار کیا 4 مواقع پر۔ ان ابلیس رن 4 رنات، ان 4 مواقع میں سے ایک موقع وہ جب اس کے گلے میں لعنتوں کا توق پڑا تو یہ اپنی حسرتوں اور پشیمانیوں، پریشانیوں پر چیخیں مار کے رویا۔ دوسرا، جب اسے جنت سے اتارا گیا زمین کی طرف تو یہ دوسرا موقع تھا کہ شیطان ابلیس چیخیں مار کر کے رویا تھا۔ اور علماء سیرت، علماء تاریخ، انہوں نے یہ بات نقل کی کہ تیسرا موقع جب ابلیس چیخیں مار کے رویا وہ میلاد مصطفیٰ کا موقع تھا، وہ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کا موقع تھا۔ اس سے بات سمجھ میں یہ آئی کہ گھڑیاں ہوں میلاد مصطفیٰ کی اور چہرے پر ہوں پریشانی کے آثار، یہ معاملہ رحمان والوں کے ہاں نہیں ہوتا، یہ تو شیطان کا طرز عمل ہے۔ جو رحمان کے ماننے والے ہیں، جو رحمان کے حبیب کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی کہیں بھی میرے مصطفیٰ کریم کی شانیں بیان کرے، حضور کا تذکرہ کرے تو ان کا چہرہ اس طرح کھل اٹھتا ہے جس طرح گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے۔ شیطان 4 مواقع پر چیخیں مار کے رویا، جب یہ لعنتی ہوا تب، جب اسے جنت سے اتارا گیا تب، جب ولادت مصطفیٰ کی گھڑی آئی تب، اور چوتھا موقع جب اللہ نے حضور کے وسیلے سے حضور کی امت کو سورہ فاتحہ شریف کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ شیطان اس موقع پر بھی یہ چیخیں مار کے رویا۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ شیطان کے لیے قرآن قابل قبول، نہ صاحب قرآن قابل قبول۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جو ربیع الاول شریف کی آمد پر ان کے جذبے بھی مچل جاتے ہیں، ان کی محبتیں بھی مچل جاتی ہیں، ان کا عشق بھی یہ جوش مارنے لگ جاتا ہے اس بات پر کہ رب نے اس مہینے کی گھڑیوں میں اپنا سونا حبیب محمد انہیں عطا فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اس اعتبار سے میں اور آپ خوش نصیب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں میلاد کی گھڑیوں میں خوش ہونے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ رسول کریم علیہ السلام کی شانوں کا، حضور کی عظمتوں کا، حضور کی رفتوں کا۔ مواہب لدنیہ کے حوالے سے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کو رسول کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے لیے بھیجا کسی جگہ، ایک ظاہر غزوہ نہیں تھا، سریہ تھا۔ آپ ایک محلے میں ٹھہرے تو وہ جو محلے کا سردار تھا اس قبیلے کا، اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی کریں، آپ نے حضور کی زیارت کی ہے، حضور کو دیکھا ہے، آپ حضور علیہ السلام کا حلیہ تو ہمارے سامنے ذرا بیان کریں۔ حضور علیہ السلام کیسے ہیں؟ یہ اہل محبت کے ہاں تو کوئی ایسا معاملہ تھا ہی نہیں کہ
جس کے لیے کوئی فتوے طلب کیے جائیں یا حوالے پوچھے جائیں. بھئی ظاہر ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرنا بھی چاہتا ہے, اس کا ذکر سننا بھی چاہتا ہے, سن کے مچلتا بھی ہے, سن کے جھومتا بھی ہے, اس لیے کہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, اس نے اپنے محبوب کا چہرہ ضرور دیکھا ہوتا ہے, اس نے محبوب کے حسن کی خیرات اس نے ضرور حاصل کی ہوتی ہے. سیاق روایت بتاتا ہے کہ سوال کرنے والے نے حضور کی زیارت نہیں کی, لیکن من مچلتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرے. حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ مہربانی کریں حضور کا حلیہ بیان کریں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تفصیلی تو تفصیلی حلیہ بیان کرنا یہ تو میرے بس کی بات نہیں, وہ تو میں بیان نہیں کر سکوں گا. اس نے کہا چلیں مختصری بیان کر دیں. اچھا اب یہ اختصار کہ میرے جیسے کسی مولوی یا نعت خوان والا اختصار نہیں, ہماری تو آج کل رباعیاں بھی 20 مصروں والی ہوتی ہیں, وہ 4 والا دور تو گیا. یہ اختصار بھی میرے مصطفیٰ کے صحابی کا اختصار. کہتے ہیں میں تفصیلی حلیہ تو نہیں بیان کر سکتا, اس نے کہا چلیں مختصر کر دیں. تو یار میں کہتا ہوں اس اختصار کے اندر جس کمال کی شان حضرت خالد بن ولید نے بیان کی, کروڑ خطیبوں کے خطبے اس کے سامنے ہیچ ہیں. وہ جملہ سنا حضرت خالد بن ولید کا, جب کہا نا کہ مختصر شان بیان کر دیں, تو حضرت خالد بن ولید آپ نے ارشاد فرمایا الرسول علی قدر المرسل. عربی زبان جاننے والے اس جملے کا معنی یا گہرائی سمجھ سکتے ہیں. الرسول علی قدر المرسل. انہوں نے کہا اگر تو جاننا چاہتا ہے حضور کیسے تھے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو رسول ہوتا ہے, جس کو بھیجا گیا ہوتا ہے, اگر اس کی شان دیکھنی ہو تو بھیجنے والے کو دیکھو. اگر اس کا کمال اور عظمت دیکھنا ہے تو اسے دیکھو جس نے اسے بھیجا ہے. اور جتنی شانیں بھیجنے والے کی ہوں گی, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے جس کو بھیجا ہو اسے بغیر کمال دیے بھیجا ہو. فرمایا جب بھیجنے والا خدا ہے تو اندازہ کر سکتا ہے رب نے محمد عربی کو کتنی شانیں عطا کر کے بھیجا ہے. شانوں کی بھی حد ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح رب ذوالجلال کی شانیں بے حد و حساب ہے, رسول رحمت تاجدار نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بھی بے حد و حساب. بس بات اتنی ہے جب بھیجنے والا میرا رب ہے, اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو, رب نے حضور کو حبیب بنا کر کے بھیجا ہے, رب نے حضور کو محبوب بنا کر کے بھیجا ہے. پھر مجھے بتاؤ وہ کون سی ادائے محبوبی ہے جو رب نے حضور کو عطا نہیں فرمائی ہوگی؟ وہ کون سی شان محبوبی ہے جو رب کریم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہیں فرمائی ہوگی؟ حضور کی شانوں میں سے ایک شان, اس پر 2 یا 3 حوالے آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن مجید کا پیغام قرآن کے لفظوں میں سماعت فرمائیں. حروف مقطعات سے سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا, دیگر 28 صورتوں کی طرح. کل 29 صورتیں قرآن کی جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا, ان میں سے ایک یہ. رب کریم نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک. اے حبیب یہ عظمتوں والی کتاب جسے ہم نے تیری طرف اتارا. کتاب ہم نے اتاری آپ کی طرف. اتاری کس لیے؟ یہ ہے مقصد بعثت رسالت, مقاصد رسالت. رسول کریم علیہ السلام کو رب نے کیوں بھیجا دنیا میں؟ ایک مقصد یہاں بیان کیا, اے حبیب یہ عظمتوں والی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر کے جائیں, آپ لوگوں کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے انوار اور روشنیوں کی طرف آپ لوگوں کو لے کر کے جائیں. یہ ہے منصب رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کا. مزے کی بات, سمجھنے والی بات, قابل غور نکتہ. آغاز ہوا قرآن کی عظمت کے بیان سے, کتابن, اس پر تنوین تعظیم کی, عظمت والی کتاب, رفت والی کتاب.
شان والی کتاب، کمال والی کتاب. لیکن آگے رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب اندھیروں سے نکالتی ہے، اجالوں کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم بچپن سے یہ بات پڑھتے آئے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ویسے قرآن شعر نہیں، قرآن شعر نہیں ہے، قرآن تو میرے رب کا کلام ہے. لیکن ہم بچپن میں نا بڑی سر اور لے کے ساتھ یہ جملہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، چونکہ یہ وزن پر بھی پورا اترتا ہے تو ہم بڑی سر اور لے کے ساتھ بچپن سے پڑھتے تھے. جب معنی نہیں آتا تھا تب بھی پڑھتے تھے. تھوڑا شعور جب کھلا اور معنی سمجھ میں آنے لگا تو ذہن میں سوال ابھرنے لگا کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں. بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں، گمراہ رہتے ہیں. قرآن انہیں ہدایت نہیں دیتا. تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ پڑھنے والا جو بھی پڑھے وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، الحمد سے والناس تک. بھئی کسی کو ہدایت ملتی ہے، نہیں سمجھے تو آسان کر دوں. ابو جہل پڑھے، ابو جہل رہتا ہے. صدیق اکبر پڑھیں، وہ میرے مصطفیٰ کے محبوب بن جاتے. ابو لہب پڑھے، ابو لہب رہتا ہے. میرے مولا علی پڑھے، وہ تاجدار علم و حکمت بن جاتے ہیں. سوچنے کی بات تو ہے، قرآن کلام وہی، لیکن کوئی پڑھے تو ہدایت پاتا ہے، کوئی پڑھے تو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، قرآن مجید کا یہ جملہ پڑھو، بات سمجھ میں آ جائے گی. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. رب کریم نے فرمایا کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن ہر ایرے گہرے کو نہیں. قرآن ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو مصطفیٰ کے جوڑوں کو سر کا تاج بنا لیتا ہے، جو پہلے دہلیز مصطفیٰ پہ آ جائے، جو رسول کریم کی کرم کے چوکھٹ اور آستان رحمت پہ غلام بن کر جو آ جائے پھر قرآن کھولے. اصل میں پڑھتا قرآن ہے، نگاہ مدینے والے کی اس کے سامنے حال ہو جاتی ہے. اور جب نگاہ مصطفیٰ کی ملتی ہے تو اللہ اسے اندھیروں سے نکالتا ہے اجالوں کی طرف. میرا رب لے جاتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمات سے، تاریکیوں سے نکالیں اجالوں کی طرف، انوار کی طرف، روشنی کی طرف. میں کہہ سکتا ہوں اے حبیب قرآن اس لیے دیا تاکہ آپ لوگوں کو بے عملی کے اندھیروں سے حسن عمل کے اجالوں کی طرف لے جائیں، سوئے فکر کی تاریکیوں سے حسن فکر کے اجالوں کی طرف لے کر کے جائیں، اخلاقی پستیوں کے اندھیروں سے اخلاقی بلندیوں کی طرف لے کر کے جائیں. آپ کردار کی تاریکیوں سے کردار کے اجالوں کی طرف آپ لے کر کے جائیں. آپ جھوٹ کی تاریکیوں سے نکالیں اور سچ کی روشنیوں کی طرف لے کر کے جائیں. آپ بددیانتی کے اندھیروں سے نکالیں اور حسن امانت اور حسن دیانت کی روشنیوں کی طرف لے کے جائیں. اور میں کہہ سکتا ہوں آپ کائنات کو کفر کے اندھیروں سے نکالیں اور ایمان کے اجالوں کی طرف لے کر کے جائیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ منصب ہے رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کا. بس حضور علیہ السلام کے اس منصب کے حوالے سے میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کائنات کو اندھیروں سے نکالنا، اجالوں کی طرف لے کے جانا، کفر سے نکالنا، ایمان کی طرف لے کر کے جانا. آسان لفظوں میں کہہ دوں، دل کی دنیا کو تبدیل کر دینا، من کو دھو ڈالنا، تزکیہ کر دینا، نکھار دینا، صاف ستھرا کر دینا. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے. بڑی تیاری، بڑی کتابیں پڑھیں، بڑا مطالعہ، بڑے حوالے یاد کیے. اب میں یہ تو نہیں کہتا عربی عبارتیں، عربی تو ان کی زبان تھی. بہرحال پوری تیاری کر کے جا کے مسند پہ بیٹھے، خطاب کرنا شروع کیا. خطاب کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کسی کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچ رہی. جو جہاں تھا وہیں تھا، جو جہاں تھا وہیں رہا.
اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اچھا تقریر کرتے گئے جب نماز کا وقت قریب ہوا تو بابا جی خود اپنے کاشانہ نور سے باہر تشریف لائے۔ اچھا ظاہر ہے جب وہ تشریف لائے، ابھی اگر قبلہ شاہ جی آ جائیں تو ظاہر ہے تقریریں، خطاب، خطبے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اب جب بابا جی تشریف لائے تو صاحبزادہ صاحب نے خطاب ادھر ہی روکا۔ بابا جی آئے، آ کے کرسی پہ بیٹھے، مسند پہ بیٹھ کے ایک ہی جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا آؤ لوگوں، کال کو چھوڑو حال کی طرف بڑھتے ہیں، کال کو چھوڑو حال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک جملہ بولنا تھا کہ لوگوں کی چیخیں بلند ہونے لگیں، کوئی گریبان پھاڑنے لگا اور ایک وجد کی سی کیفیت محفل پر طاری ہوئی۔ جب محفل برخاست ہوئی، صاحبزادہ صاحب نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگے میں نے بڑی تیاری کی، بڑی لمبی چوڑی تقریر، خطاب، خطبہ، لیکن حالات نہیں بدلے۔ آپ نے تقریر تو کی کوئی نہیں، ایک جملہ بولا، لیکن محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ یہ راز کیا ہے؟ حضور بابا غوث پاک آپ نے ارشاد فرمایا جب تو منبر پر بیٹھا تھا تو اپنے آپ کو عالم سمجھ کے بیٹھا تھا، اور جب عبد القادر منبر پہ بیٹھا تھا اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھ کر کے بیٹھا تھا، اپنے آپ کو رب کریم کا عاجز اور مسکین بندہ سمجھ کر کے وہ منبر پر بیٹھا تھا۔ میرے عالی وقار دوستوں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، خطیب خطبے دیتے ہیں، خطیب تقریریں کرتے ہیں، لیکن بات اثر نہیں کرتی۔ لمبے چوڑے خطبے، خطاب بے اثر اور بے رنگ ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، میرے اور آپ کے آقا کا منصب ہے، حضور تزکیہ فرماتے ہیں، حضور لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اجالوں کی طرف۔ اللہ کی قسم یہ کام کرنے کے لیے میرے آقا کسی خطاب کے محتاج ہی نہیں تھے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا میرے مصطفیٰ کا چہرہ جو دیکھ لیتا میرا رب اس کے من کی دنیا کو بدل دیتا تھا۔ رخ والضحیٰ، حضور کا چہرہ دیکھ کر کے، میں صرف دو مثالیں کہ میرے آقا کریم لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف حضور نکالتے تھے، نکالنے کا انداز میرے آقا کریم کا کیسا تھا؟ ترمذی شریف ابواب المناقب، اس کی ایک روایت، ایک عربی آتا ہے بارگاہ رسالت میں عربی متن حذف کر کے میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کلمہ پڑھوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوئی نشانی تو دکھائیں۔ بما عارف انک نبی، مجھے کیسے پتا چلے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں کیسے جان لوں کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا نور عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے سامنے دیکھا کھجور کا درخت تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سامنے کھجور کا درخت دیکھ رہا ہے، اگر میں محمد تیرے سامنے اس کھجور کے درخت کے اوپر موجود فلاں ٹہنی کو حکم دوں اور وہ ٹہنی میرے پاس آ جائے، کیا تو کلمہ پڑھ لے گا؟ اس نے کہا جی اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے پھر رکاوٹ کیا رہ جائے گی، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ درخت کے آنے کی بات، وہ جو مسجد شجرہ ہے مکہ شریف، وہ الگ واقعہ ہے، وہ تو درخت جڑوں سمیت اکھڑا تھا، یہ ایک ٹہنی کی بات ہے۔ اس نے کہا جی پھر رکاوٹ کیا رہ جائے گی؟ میرے آقا نے اشارہ کیا ٹہنی کی طرف، ٹہنی جو ہی اشارہ ہوا نا میرے آقا کا، وہ ٹہنی درخت سے ٹوٹی اور سیدھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہی ٹہنی حاضر ہوئی، اس عرابی نے دیکھا، سیدھا قدموں میں گرا اور قدموں کے گر کے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ میں مان گیا ہوں اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے عالی وقار دوستو، یہاں کوئی تقریر نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی خطاب نہیں، کوئی واعظ نہیں، اور کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کوئی دلیل نہیں، صرف اور صرف ایک اشارہ میرے مصطفیٰ کی انگشت مبارک کا، اور اللہ رب العزت نے دل کی دنیا اس عرابی کی بدل دی، ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ سراقہ بن مالک، میں دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ زرقانی میرے سامنے موجود ہے۔ اچھا اس کا وہ جو معروف حصہ ہے میں وہ نہیں عرض کروں گا، یہ قصہ تو سراقہ باقاعدہ ہیڈنگ ہے زرقانی کی۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے کر کے جا رہے تھے مدینہ، وادی قدید یا قدید، وہاں پر حضور پہنچے، ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔
ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ اہل مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا جو حضور کو پکڑے گا 100 اونٹ کم و بیش اس کو دیے جائیں گے۔ سراقہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کی ایک محفل میں تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ کیا تم نے اعلان سنا ہے کہ مکہ والوں نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اسے اتنے اونٹ ملیں گے؟ ساتھ اس نے کہا کہ میں نے سمندر کے کنارے کنارے 3 لوگوں کو سفر کرتے دیکھا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں۔ تو سراقہ کہتا ہے کہ اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا کہ یہ مصطفیٰ ہی ہیں، لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ انعام کے لالچ میں کہ وہ انعام میں حاصل کروں، تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لوگ اپنے اونٹوں کی تلاش میں وہ نکلے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس بندے کو ٹالنے کے بعد وہاں سے سیدھا گھر آیا، اپنی کنیز سے کہا میری سواری تیار کرو، اس نے سواری تیار کی اور میں گھر کے جو پچھلا دروازہ تھا عقبی دروازہ میں وہاں سے نکلا، اونٹنی کو ایڑ لگائی اور میں قافلے کی تلاش میں سرگرداں میں اونٹنی دوڑاتے ہوئے بھاگنے لگا یا گھوڑا دوڑاتے ہوئے۔ کہتا ہے میں وادی قدیت میں پہنچا تو میری نظر پڑی کہ وہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب روایت کے الفاظ کا مفہوم میں عرض کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نظر اس پر پڑی تو پریشانی کا اظہار کیا حضور سے، یا رسول اللہ وہ قریب آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ اچھا وہ اتنا قریب آیا کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، تو اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہا یا رسول اللہ وہ تو بالکل قریب آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشانی کس بات کی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کا خوف ہے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تو غم نہ کر، بے غم ہو جا، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کہنے کے بعد میرے آقا نے بھی زیر لب کچھ فرمایا، اور یار کچھ پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پڑھا۔ سراقہ خود کہتا ہے میری سواری کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے، کہتا ہے میں نے بڑا زور لگایا، میں بڑا ماہر گھڑ سوار، ایڑ لگائی، شور مچایا، لیکن پچھلے پاؤں نکلیں تو اگلے دھنس جائیں، اگلے نکلیں تو پچھلے دھنس جائیں۔ سراقہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ معاملہ کوئی اور ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے آواز دی اور آواز دے کے کہا کہ مجھے پتا چل گیا یہ تم دونوں کی بد دعا کا اثر ہے۔ سراقہ کے الفاظ، مجھے پتا چل گیا یہ تم دونوں کی بد دعا کا اثر ہے کہ میری سواری یہ، یار ویسے یہ بھی کمال کی بات نہیں، ویسے ذہن میرا لپک کے اس طرف چلا گیا، حضرت جابر کی سواری چلتی نہ ہو، حضرت جابر کی سواری مریل، کمزور، نحیف، ضعیف، چل ہی نہ رہی ہو، صرف اور صرف اشارہ کر دے میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و ثنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ، نبی کا جو غلام
جی سراقہ بن مالک جس وقت اس نے دیکھا کہ میرا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تو وہ خود اپنی بات پوری بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کو اور حضور کو دیکھ کے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ تم دونوں کی بد دعا کا اثر ہے، اور ساتھ ہی پھر گزارش پیش کی میں نے کہ آپ مہربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں، اللہ فضل فرمائے میری سواری اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا اور کسی کو کوئی نقصان میں نہیں پہنچانے دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے تو کہتے ہیں میری سواری وہ کھڑی ہو گئی اور میں سواری پر سوار ہو کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے کچھ نذرانے تحفے پیش کیے، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے ان میں سے کچھ بھی نہ لیا۔ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مہربانی فرمائیں، آپ کے حالات دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے، کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ ان قریب آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غالب آنے سے روک نہیں سکتی، تو مہربانی فرمائیں مجھے امان لکھ کے دے دیں۔ تو کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے مجھے امان لکھ کر کے دے دی۔ جب حضور نے امان لکھ کر کے دی اور میں نے ارادہ کیا جانے کا تو آقا علیہ السلام نے اجازت دی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سراقہ کا کہنا یہ ہے کہ پھر جب حضور نے اجازت دی تو میں نے کہا یا رسول اللہ جاؤں گا تو صحیح، پر جس رب نے آپ کو یہ سونی ادائیں عطا فرمائی ہیں پہلے اس رب کی توحید کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، میں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوا، اور پھر اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام کا دفاع جب تک آقا علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں نہیں آئے میں حضور علیہ السلام کا دفاع کرتا رہا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا انداز تھا تبلیغ کا، حضور کا یہ انداز رحمت تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف میرے آقا نکالتے تھے کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن کے آتے، لیکن میرے آقا کی نگاہ کی خیرات انہیں رسول کریم علیہ السلام کا خادم، نوکر اور غلام بنا دیتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی حضور کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔